بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف سے شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جسے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب سے مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں وہان نماز اور عبادت میں وسوسے ڈالتا ہے، مستود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے کام کو عام کرتا ہے۔ اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز اور شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم کے علاقے میں سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر مرد کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں کے ساتھ زنا کرنے لگے اور عورتوں سے انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ مردوں کا رقص، ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی اور نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل کو وہ خدا کے بنائے ہوئے قدرتی نظام کو تباہ اور برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے کہ جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا اور وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین اور جمال اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ اور برباد ہو گئی ہوں۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا ہے، سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔
ان پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو ان عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمارہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئیں اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا، اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا اور وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملبوس رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو گئیں۔ سدوم اور عمورہ کے ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سڈوم اور گمورہ کو سین سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخ ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاقیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمارہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا، اور دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھنونے جرم کو حقیقی انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کو نر اور مادے کے جوڑے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی بھی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکشولیٹی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشیاں منا رہی تھی اور بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نصف و نابود کر دی گئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل پر اسلامی معلومات اور واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔